بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ہمدان کے بادشاہ سے جنگ۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے غلام حمام کو بھی لے لیا۔ اس طرح یہ کل 12 آدمی ہو گئے۔ انہوں نے کچھ دور چل کر عشاء کی نماز پڑھی اور پھر چل پڑے۔ حضرت سعید بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ بطور رہبر آگے آگے چل رہے تھے۔ نصف رات کے قریب وہ جبلہ کے لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں روشنی دیکھی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں عرب منتصرہ کے لشکر کی خبر لے آؤں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہاں جائے لیکن احتیاط کرو۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ گئے اور تھوڑی ہی دیر میں خبر لائے کہ یہ لشکر جبلہ ہی کا ہے۔ سپاہی نہایت آرام سے سو رہے ہیں، شاید پہرا کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ، ہمیں کہیں چھپ جانا چاہیے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک جگہ پسند کی اور یہ سب گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر زمین پر ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ سب بھی سو گئے۔ صبح کو بہت سویرے بیدار ہوئے۔ نماز پڑھ کر وہ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جبل اپنے لشکر لے کر چلے تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ کچھ تھوڑا ہی دن چڑھا تھا کہ جبل اپنا لشکر لے کر کنسورین کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو ہوشیار اور محتاط رہنے کا وقت ہے۔ اپنے چہرے سے ڈاٹے باندھ لو اور مشرکوں کے لشکر میں مل جاؤ۔ اس بات کی احتیاط کرنا کہ سب ایک جگہ ساتھ رہو، ادھر ادھر بکھر نہ جانا۔ سب نے اپنے چہروں سے ڈاٹے باندھ لے، گھوڑوں پر زین کسی اور نہایت احتیاط سے نکل کر جبلہ کے لشکر میں مل گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کوشش کر کے جبلہ کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے کان جبلہ اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو کی طرف لگائے۔ چلتے چلتے کسی مصاحب نے جبلہ سے کہا، غالباً آج لوکا کنسورین سے نکل کر آپ کے استقبال کے لیے آئے گا۔ جبلہ، ہاں، اس نے یہی پیغام دے کر قاصد کو بھیجا تھا۔ مصاحب، اسے مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ دور جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ جبلہ، یہی بات ہے، وہ مزدل اور ڈرپوک ہے۔ اسے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میرے آنے کی خبر سن کر ہی مسلمان اس قدر خوفزدہ ہو گئے ہوں گے کہ اس طرف آنے کی جرت ہی نہ کریں گے۔ کل جو پیغام میں نے مسلمانوں کے سردار کے پاس بھیجا تھا، اسے سن کر وہ اسلامی لشکر کو لے کر کسی اور طرف ٹل جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی یہ لاف زنی سن کر جوش تو بہت آیا لیکن جواب دینے کا موقع نہیں تھا، اس لیے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کر اشاروں میں چھپ رہنے کی تلقین کی۔ دوپہر سے کچھ پہلے یہ لوگ کنسورین کے قریب پہنچے۔ شہر کی فصیل نظر آنے لگی۔ اس وقت لوکا اپنے تمام فوج کو ساتھ لے کر جبلہ کے استقبال کے لیے کنسورین سے نکلے۔ اس کے سامنے جواہر نگار صلیب تھی، قسیس اور راہبوں کا مجمع تھا جو چاندی کی انگوٹھیاں ہاتھوں میں لیے تھے، ان میں خوشبوئی جل رہی تھی۔ وہ انجیل کی آیتیں پڑھتے آ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آہستہ آہستہ لوکا کی طرف بڑھے۔ جبلہ نہایت شان سے آ رہا تھا۔ جب لوکا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے انہیں حامیان صلیب سمجھ کر کہا، سلامت اور باقی رکھے مسیح اور صلیب تمہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ڈپٹ کر فرمایا، سختی ہو تجھ پر، ہم لوگ بندگان صلیب سے نہیں بلکہ ہم اصحاب محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ڈاٹا کھولا اور پکار کر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں خالد ابن ولید ہوں، بدبخت لوکا، تجھے تیری فریب نے کوئی نفع نہیں دیا۔ لوکا کانپنے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اس کی زین سے کھینچ لیا اور اپنے غلام حضرت حمام رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔
حضرت حمام رضی اللہ عنہ نے اسے رسی سے جگڑ لیا۔ فوراً ہی حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر تلواریں سونت لی اور نیزوں کو سیدھا کر لیا۔ لوکا کے ہمراہی مسلمانوں کو اپنے سے اس قدر قریب دیکھ کر سخت خائف ہوئے۔ انہیں جبلہ کی تمام فوج مسلمانوں کا لشکر نظر آنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ جبلہ مسلمانوں کی آوازیں سن کر چونکا۔ وہ اپنا لشکر خاص لے کر بڑھا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے گرد آ کر چھا گیا۔ مسلمان اس بے شمار لشکر کے بیچ میں بالکل ایسے تھے جیسے بیابان میں چند آدمی ہو۔ جبلہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا نام خالد ابن ولید مخزومی ہے۔ جبلہ کیا تم اسلامی لشکر کے سردار ہو؟ حضرت خالد نہیں، میں مسلمانوں کا بھائی ہوں۔ سردار ایک مرد بزرگ جن کا نام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے، تمہارا نام شاید جبلہ ہے۔ جبلہ ہاں، میں ہمدان کا بادشاہ ہوں، میری شان و شوکت کو دیکھو۔ حضرت خالد، افسوس تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، تمہارے نفس نے تمہیں ذلیل اور رسوا رکھا، تم روشنی میں آ کر پھر اندھیرے میں جا پڑے۔ جبلہ تم زیادہ باتیں نہ کرو، اس بات کو غنیمت جانو، چونکہ لوکا تمہارے قابو میں ہے، اس لیے میں تم سے کچھ تعرض نہیں کرتا، اگر تم اسے چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت خالد، لوکا نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے، ہم اسے ضرور سزا دیں گے۔ جبلہ، سنا ہے تم عدل کو پسند کرتے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تمہارا ایک آدمی ہمارے ایک آدمی سے مقابلہ کرے؟ اگر تمہارا آدمی غالب آ جائے تو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں، تم لوکا کو لے کر چلے جانا، اور اگر ہمارا آدمی غالب آیا تو تم لوکا کو ہمارے حوالے کر دینا، ہم تمہیں یہاں سے صحیح و سلامت چلے جانے کی اجازت دیں گے۔ حضرت خالد، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم وہ قوم ہو جو عدل اور انصاف پر قائم نہیں رہتے ہو، مکر و فریب تمہارا شیوا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے قول پر قائم نہیں رہو گے، لیکن جو تم کہتے ہو مجھے منظور ہے۔ جبلہ کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے انہیں چاروں طرف سے نرغہ میں لے کر گھوڑوں کی کنوتیوں پر نیزے رکھ کر لیے تھے اور ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ جبلہ نے اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹایا تاکہ دو آدمیوں کے لڑنے کے لیے جکل نکل آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے خود میدان میں نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلدی سے قسم دے کر فرمایا، اے ابا سلیمان، قسم دیتا ہوں میں اللہ پاک کی کہ نہ نکلے سوا میری کوئی اور شخص، میں شہادت کا متلاشی ہوں، پس شاید میں جامل ہوں اپنے والد محترم سے جنت الفردوس میں۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں نکلنے کی اجازت دی۔ وہ میدان میں نکلے، انہوں نے گھوڑوں کو چکر دے کر اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا، اے قوم بنی الاصفر، سمجھ لو اور جان لو کہ میں بیٹا ابو بکر صدیق کا ہوں، جو بڑے مستقل مزاج اور باہیبت تھے، جنہوں نے اعدائے اسلام اور سرکشان عرب کو تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیا تھا، جنہوں نے ڈگمگاتی ہوئی کشتی اسلام کو سنبھال لیا تھا۔ تم میں جو بہادر ہو وہ میرے مقابلے کے لیے نکلے۔ فوراً جبلہ نے ایک شاہ سوار کی طرف اشارہ کیا، وہ نہایت بہادر تھا، گھوڑے پر مثل برج کے بیٹھا تھا۔ اس نے میدان میں نکلتے ہی نہایت سختی سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے اس کا وار روک کر اپنی تلوار کا ایسا وار کیا کہ شانے کی لوہی کی کھڑکیاں کاٹ کر گردن اڑا گئی۔ جبلہ نے دوسرے سوار کی طرف اشارہ کیا، وہ مقابلے میں آیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اسے بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 5 سوار نکلے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان 5 کو مار ڈالا۔ جبلہ کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پر بڑا تیش آ رہا تھا، وہ خود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے آیا، لیکن اس سے پہلے بھی فریب سے کام لینا چاہا، چنانچہ آتے ہی کہا،
تم نے میرے ہمراہیوں کی لاشوں سے زمین بھر دیا ہے، لیکن اب میں تمہارے مقابلے کے لیے آیا ہوں تو تمہارے ساتھی بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جبلہ نے انہیں دھوکہ دیا تھا کہ وہ اپنے پشت کی طرف دیکھے اور وہ اچانک حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہنس کر فرمایا، جبلہ مجھے بھی فریب دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہارے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کم سن بھی تھے اور خود بور رہے تھے۔ جبلہ نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ اس کے پاس چلے آئے، چنانچہ اس نے کہا، اے عبد الرحمن، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اگر تم میرے پاس چلے آؤ اور عیسائی ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ اپنی اس بیٹی کی شادی کروں جو نہایت خوبصورت ہے، جس کی خواستگاری کئی شہزادے کر رہے ہیں۔ تم میرے بیٹے ہو جاؤ گے، میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، تم شہزادوں کی طرح رہو گے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، سختی ہو تجھ پر اے جبلہ، تو بلاتا ہے مجھے ایمان سے کفر کی طرف، روشنی سے تاریکی کی طرف اور عقبہ سے دنیا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہرگز جدا نہ ہوں گا اپنی دین سے، کیونکہ یہی سچا دین ہے۔ جبلہ نے جوش میں آ کر ان پر حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے نہایت صبر اور استقلال سے اس کے حملے کو روکا اور بڑی جوانمردی سے ان کا مقابلہ شروع کیا۔ وہ جبلہ سے پہلے 5 آدمیوں سے لڑ چکے تھے اور ان 5 کو قتل کر چکے تھے، بہت تک گئے تھے، مگر اس وقت بھی اس طرح لڑ رہے تھے جیسے وہ تازہ دم ہو۔ جبلہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، بڑا شہزور اور جنگجو تھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو جلد ہی زیر کر لے گا، لیکن جب ان کے طریقے جنگ کو دیکھا تو پچھتایا کہ کیوں ان کے مقابلے کے لیے نکلا۔ دیر تک وہ دونوں لڑتے رہے۔ ایک مرتبہ دونوں نے ایک ساتھ وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پھرتی سے بڑے زور سے تلوار ماری۔ جبلہ نے ڈال پر روکا، تلوار ڈال کاٹ کر خود پر اترتی چلی گئی اور جبلہ کی پیشانی میں زخم لگا گئی، اس کے پیشانی سے خون جاری گیا۔ ادھر جبلہ نے بھی زور پر حملہ کیا، اس کی تلوار حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی ذرا کاٹ کر کندھے میں زخم لگا گئی، لیکن انہوں نے اپنے زخم کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ جبلہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن نے ان کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ پلٹ کر مسلمانوں کے پاس آئے۔ مسلمان ان کے زخم دیکھ کر جوش و غصے میں آ گئے۔ انہوں نے انہیں گھوڑے سے اتارا اور جلدی سے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان عیسائیوں نے ہمارے عبد الرحمن کو زخمی کر کے ہمیں رنجیدہ کیا ہے، میں انہیں غمزدہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے حضرت حمام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے پاس لاؤ اس لوکا مکار کو۔ حضرت حمام رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے لوکا کو پیش کیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر عیسائیوں کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، جھوٹے اور دغا بازو، اپنے ساتھی کا انجام دیکھو، انشاءاللہ یہی انجام تم سب کا ہوگا۔ عیسائیوں کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اس وقت جبلہ اپنی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے لوکا کو مار ڈالا تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ رومی اور عرب عیسائی سیلاب کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ مسلمان نہایت استقلال سے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے۔